الشيطان الرجيم کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو معتزلہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا، صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے۔ صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا۔ یہ پہلا باب ہے منہج اہل السنہ فی التلقی والاستدلال، اور دوسرا اس کا جو چیپٹر ہوگا وہ ہوگا منہج اہل البدعہ فی التلقی والاستدلال۔ آپ نے جو پہلے تمہید میں جو دیکھا تھا وہ تھا بالعموم جاہلیت جو کہ سرے سے کتاب اور سنت کو مانتی ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو انحراف پایا جائے گا، جو بہرحال کتاب اور سنت کا نام تو لیتی ہے، تو وہ جاہلیت تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ کتاب اور سنت کے ذکر سے ہی اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز جانتی ہے۔ تو پھر وہ یعنی کتاب و سنت کا نام بھی لیں گے اور وہاں سے اپنی پٹڑی پھر بھی الگ ہی کریں گے۔ تو اس پوری کتاب کا موضوع کیا ہے آپ کو پتا ہے، وہ یہ ہے کہ منہج التلقی بین اہل السنہ و اہل البدع والمبتدعہ، تو اہل سنت اور بدعت کے حوالے سے ہے۔ تو وہ اس کا ذکر انہوں نے تمہید میں کر دیا ہے کہ بالعموم جو ویسے ہی کتاب اور سنت سے بے نیاز ہیں اور وہی کا ذکر بھی ضروری نہیں سمجھتے، تو ان کا جو ایک اپروچ کا انداز ہوتا ہے دین کے معاملے میں اور دین کو اخذ کرنے فہم کرنے کے معاملے میں اور اس پر اپنے مواقف بنانے اور اختیار کرنے میں، اور اہل ایمان کا جو، تو وہ ایک انہوں نے موازنہ سا آپ کو دے دیا تھا، تو تمہید ہی میں اس کا ذکر ہو گیا۔ باقی پوری کتاب میں جو ہماری اس ساری گفتگو کا جو پیراڈائم رہے گا وہ بہرحال ان طبقوں کے حوالے سے نہیں رہے گا جو وہی سے ویسے ہی بے نیاز ہیں، بلکہ ان طبقوں سے رہے گا جو وہی کی طرف استدلال وہ تو کرتے ہیں، رجوع تو کرتے ہیں، مگر صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے یہ اہل سنت کا چلے گا پورا چیپٹر، اور دوسرے میں پھر ہم اہل بدعت کی طرف جائیں گے۔ دو چیزیں یہاں پر جان لیجئے، ایک ہے مصادر تلقی اور دوسرا ہے منہج تلقی۔ مصادر تلقی جو ہے وہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے کہ آپ نے تلقی کہاں سے کرنی، کہاں سے ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ منہج اس کے گرد تو گھومتا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر آپ دیکھیں گے بہت جگہوں پہ یہاں پر آ رہا ہے، لیکن بنیادی موضوع وہ نہیں ہے۔ تو مصدر تلقی پر صرف ایک صفحے میں بات کر دیں گے یہ، اور اس کے بعد پھر منہج تلقی پر چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یعتمد المنہج الشرعی للاستدلال عند اہل السنت والجماعہ، اہل سنت کے ہاں جو استدلال کا جو شرعی منہج ہے وہ سہارا کرتا ہے، یعتمد کا مطلب ہوتا ہے سہارا کرنا، عمود آپ کو پتا ہے پلر کو کہتے ہیں، وہ ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی، سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، و اجماع السلف الصالح رضی اللہ تعالی عنہم، سلف صالح کا اجماع، کیونکہ یہ اس کے بعد امت اتنی بڑی ہوگی اور اس میں تفرقہ اور اختلاف بھی اتنا ہو گیا کہ یہ دعویٰ کرنا بے حد مشکل ہے کہ قرون اولیٰ کے بعد بھی کوئی اجماع ہوا ہے، خال کہیں ہوا ہے تو اس کو بہرحال اہل علم نے بیان بھی کیا ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اجماع جب ذکر کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر اب جیسے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جماعت تھی وہ اتنی جڑی ہوئی تھی کہ اگر ان کے کوئی مواقف ہیں تو ان پر اجماع معلوم ہے، مثلا مرتدین سے قتال، مطلب اس پر صحابہ کا اجماع جو ہے وہ ایک معلوم ہے، کتاب کو جمع کرنا تدوین ہے مثلا، اسی طریقے سے جہاد جو ہے وہ غیر عرب کے ساتھ کرنا، جو کہتے ہیں نا کہ جی صرف عرب کے ساتھ یا بنو اسماعیل کے ساتھ جہاد کرنا، تو غیر بنی اسماعیل کے ساتھ جہاد کرنا، یا اس طرح کی کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ صحابہ کی معلوم ہے۔ تو صحابہ اور صحابہ کے جو فوراً بعد کا طبقہ ہے اس میں بکثرت ایسی چیزیں بہرحال ہوئی ہیں کہ جن کو اجماع کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اجماع کہا جاتا ہے تو بالعموم اجماع سلف کہا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ نہ ہونے کے برابر رہا ہے۔
تو یہ تین ہے مصادر تلقی کے جو کہ متفق علیہ ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ واختلف العلماء فی القیاس، البتہ قیاس کے معاملے میں علماء اہل سنت کے مابین اختلاف ہوا ہے. ورجح الجمہور اعتبارہ مصدرا من مصادر الاستدلال، جمہور علماء سنت، جمہور فقہاء سنت جو ہیں انہوں نے راجح جانا ہے اس کو مصدر کے طور پر اعتبار کرنے میں، استدلال کے مصادر میں سے ایک مصدر. اذا استوفى شروطه العلمیہ الصحیحہ، جب وہ اپنی صحیح علمی شروط کو پورا کر. استیفا ہوتا ہے وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں نا، وفا کرنا، پورا کرنا. تو استوفا پورا کروا لینا. جب قیاس اپنی شرطیں پوری کروا لے جہاں پر پوری ہوتی ہیں اس کی جو علمی صحیح شرطیں ہیں، تو وہاں پر قیاس کو تلقی یا استدلال کے مصادر میں سے ایک مصدر کے طور پر معتبر جاننا فقہاء اہل سنت کی اکثریت اور جمہور کا موقف ہے. تو یہاں پر جو چیز مطلب ہے کہ طے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قیاس کو رد کرتا ہے تو کیا وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ نہیں. اہل سنت میں سے بہرحال ایسے فقہاء ہیں جنہوں نے قیاس کو دلیل نہیں مانا ہے. تو اس وجہ سے قیاس کو رد کرنے کی بنا پر ایک آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہو جاتا ہے. کیا اجماع کا بھی یہ حکم ہے کہ ایک بندہ اجماع کو بھی نہیں مانتا پھر بھی وہ اہل سنت میں رہے گا؟ نہیں. اجماع کو نہیں مانتا ہے تو وہ اہل سنت میں نہیں رہے گا. وہ خاص حالات میں وہ اس کی تکفیر تک بھی چلے جاتے ہیں علماء جو کہ اجماع کا انکار کرے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس درجے کا یہ اجماع ہے. تو بہرحال یہ کہ اجماع کو رد کرنے کا اور حکم ہے اور قیاس کو رد کرنے کا اور حکم ہے. یہ بھی تھوڑا سا جان لیجئے کہ قیاس کو دلیل شرعی اور حجت شرعی جو ہے ماننے میں فقہائے مذاہب اربعہ متفق ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ایک غلط فہمی سی پائی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو ان کا ایک ٹیکنیکل سی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے ان تین مذاہب کے لیے وہ استعمال ہوئی ہے اہل الحدیث. یہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان تین کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اہل الحدیث. جو ایک جو ہے عراق کے جو فقہا تھے، کوفہ کے، زیادہ تر کوفہ میں تھے، تو امام ابو حنیفہ اور ان کے جو اساتذہ اور ان کے تلامذہ، یہ پورا جو مدرسہ عراق ہے یا مدرسہ کوفہ ہے، ان کو جو کہ بالعموم بعد میں فقہاء احناف کے طور پر معروف ہوئے، ان کے لیے جو ایک ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے اہل الرائے. رائے اور قیاس وغیرہ یہ ملتی جلتی سی چیزیں ہیں، تو ان کو اہل الرائے کہا جاتا ہے. یہ چیز نہایت واضح ہونی چاہیے کہ یہ سارے ہی مل کر اہل سنت کے دائرے کی تشکیل کرتے ہیں. رائے جو ہے وہ دین کے اندر مذموم نہیں ہے سوائے وہاں پر جہاں نصوص کے ساتھ ٹکرائے. اور فقہاء عراق یہ نہیں کہتے ہیں کہ جہاں نصوص کے ساتھ رائے ٹکرائے وہاں پر رائے لی جائے گی. وہی کہتے ہیں کہ نصوص کو سمجھنے میں ہی رائے جو ہے وہ لی جائے گی. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں رائے اور قیاس کی طرف کا استعمال زیادہ تھا، تو اس وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا گیا ہے. ربیعۃ الرائے جو ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اہل الرائے جو ہے صرف عراق میں پائے گئے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یعنی یہ کہ بالعموم اہل الرائے زیادہ عراق کے اندر پائے گئے ہیں، یہ ہے مسئلہ. ورنہ مدینہ کے اندر امام مالک کے استاد ہیں ربیعہ، جن کو ربیعۃ الرائے کا نام ہی ان کا پڑا ہوا ربیعۃ الرائے، تو یہ امام مالک کے استاد ہیں، تو یہ مدینہ میں پائے جاتے ہیں. تو اور یہ قیاس جو ہے یہ مطلب ہے کہ اہل سنت کے ہاں تو وہ نہیں ہے کہ جی تمام کے تمام اہل سنت نے اتفاق کر رکھا ہے قیاس کی حجیت پر، لیکن مذاہب اربعہ نے قیاس کر رکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جی قیاس تو صرف حنفی کرتے ہیں، آپ اصول فقہ میں انشاءاللہ اسی میں آپ دیکھیں گے کہ قیاس کے بھی کچھ مباحث آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں. ایک استاد ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ وہ قیاس کے چیپٹرز جو ہیں وہ پڑھائیں گے ہمیں. تو یہ کہنا کہ جی قیاس تو صرف حنفیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. قیاس جو ہے حجت شرعی حنفیوں کے ہاں بھی، مالکیوں کے ہاں بھی، اور مالکیہ بھی بہت زیادہ قیاس کرتے ہیں. قیاس سب سے کم پایا جاتا ہے حنابلہ کے ہاں.
اور اس کی کچھ طبی وجوہات بھی ہوتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ صحابہ پائے گئے تو ظاہر مدینہ کے اندر پائے گئے. جو آثار تھے، آثار کا ذخیرہ سب سے زیادہ مدینہ میں تھا. مدینہ میں تو مطلب عورتیں جو ہے وہاں، جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، تو ہر بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ایام مطلب جہاں وحی اترتی رہی اس کی تو فضاؤں میں گلی ہوئی ہے وحی. تو وہاں پر تو مطلب ہے کہ تو مدینہ میں تو آثار جو ہیں بے حد و حساب پائے ہی گئے ہیں. مدینہ میں آپ کو بتایا امام مالک تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا بالعموم رخ جو ہے وہ شام کی طرف رہا ہے. یہ کیا ہوا ابھی؟ کہ بھائی آئندہ سے نا کچھ تھوڑا سا ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاملے خراب نہ ہو. اور میں یہاں پر یاد دلاتا جاؤں، ہمیں کچھ لوگوں کی ہیلپ کے لیے مستقل بنیادوں پہ ضرورت ہے. مطلب اگر آپ لوگ اس میں تھوڑا سا مطلب تعاون کریں تو ہمارے پاس مطلب ہیلپرز نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا بہت تعاون کر دیا کریں ہمارے ساتھ. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جو رخ ہے بالعموم بلاد الشام کی طرف رہا ہے. یہ کچھ شام کے جو فضائل تھے، کچھ ان کی وجہ سے حضرت ابوبکر کا یہ قول مشہور ہے، امام ابن تیمیہ نے بھی کی جگہ ذکر کیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ شام کی طرف ایک چوکی فتح کرنا مجھے کہیں عزیز ہے بنسبت فارس کی طرف ایک پورا شہر فتح کرنے کے. مطلب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. مطلب ہے کہ کوئی وجوہات بے شمار ہیں کہ ہماری ٹکر ان کے ساتھ ہے، قیامت تک ہے. یہ جو مطلب شام کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے شام کو ہی مغرب کہا گیا ہے حدیث میں، لا یزال اہل الغرب. تو مغرب جو ہے یہ اہل مدینہ مغرب کہا کرتے تھے شام کو. تو عراق کو مشرق کہا کرتے تھے اور شام کو مغرب کہا کرتے تھے. مغرب میں ہی یہ ویسٹ بیٹھا تھا. رومن جو ہیں شام کے اندر دمشق کو پایا تخت بنا کر اپنا موسم سرما کا، تو وہاں پر وہ مطلب بیٹھا کرتے تھے. اور یہیں سے آگے پھر رومیوں کے ساتھ جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں، بیت المقدس لینے کے بعد سے لے کر مصر لینے تک، اندلس لینے تک، یہ جو جسے کہتے ہیں بیس کیمپ جو ہے یہ شام ہی بن کر رہا ہے. تو بیت المقدس کے فضائل، شام کے فضائل، رومنز کے ساتھ جنگوں کے فضائل، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے فضائل، یہ بے شمار وہ تھے کہ سارے کا سارا جو فلو تھا اللہ کے ان اولیاء کا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اولیاء نہیں ہوئے جنہوں نے پیر رکھا ہو زمین پہ انبیاء کے بعد. تو ان سب کا فلو جو ہے ادھر کو رہا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نصوص جو ہیں، مطلب نصوص وہی ہوں گی جہاں صحابہ ہوئے، اور صحابہ کے پھر جہاں ایک بھی صحابی ہوتا لوگ پرے باندھ کر بیٹھ جاتے رہے ان کے گرد اور ایک ایک چیز ان سے لب لیتے اور وصول کرتے. تو نصوص کا بے حد و حساب ذخیرہ جو ہے وہ شام کی طرف رہا. آپ کو پتا ہے کہ امام شافعی جو ہیں وہ غزہ سے ان کا تعلق تھا، امام شافعی کا فلسطین سے. پھر یہ ہے کہ مصر کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا اور شام کے اندر امام شافعی کا آنا جانا رہا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ابن قدامہ کے بارے میں کہا گیا کہ شافعی اور اوزاعی دو اتنے بڑے فقیہ ہوئے ہیں کہ ان کے بعد صدیوں کے بعد ابن قدامہ اس سطح کے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس دھرتی پر پیر رکھا ہو. تو اس وجہ سے امام شافعی کو جو ہے وہ سارا ذخیرہ جو ہے بے حد و حساب ملا امام شافعی کو حدیث کا. امام احمد ابن حنبل جو ہے جو کہ بغداد میں تھے، بغداد آپ کو پتا ہے امام احمد ابن حنبل عمر میں چھوٹے ہیں. مطلب امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل تو معاصر ہیں، تو امام ابو حنیفہ تو اس سے پہلے ہی گزر گئے. امام شافعی نے بچپن میں حضرت امام مالک کو پایا، لیکن یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ وغیرہ سے تو ان کا کوئی وہ مطلب اتصال بھی نہیں ہوا ہے. اچھا، تو امام ابو حنیفہ وغیرہ جو ہیں یہ جن کو فقہائے عراق کہا جاتا ہے، یہ جس وقت کوفہ میں تھے بہرحال اس جانب کو صحابہ کی بہرحال بالعموم کمی رہی ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ صحابہ گئے نہیں، ادھر بہت سی گئے ہیں لیکن اتنے نہیں تھے جتنے شام وغیرہ میں یا مدینہ کے اندر صحابہ کا ایک جھمگٹا پایا گیا. تو اس وجہ سے نصوص کی اور آثار کی بالعموم وہ کثرت نہیں رہی ہے عراق کے اندر جو کہ اس طرف رہی، دستیاب رہی. یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے کی بات ہے عراق کے اندر. پھر کیا ہوا
مطلب آپ کو پتا ہے پایا تخت جو ہے مسلمانوں کا، جہاں پایا تخت ہوگا وہاں تو جمگھٹے لگیں گے علماء کے. تو پایا تخت بنو امیہ کے دور میں تھا دمشق. یہ ایک اضافی سبب تھا. امام شافعی کی جو راجدھانی ہے وہاں پر مطلب ہے کہ کوئی صدی تک، یہ صدی سے بھی کچھ تھوڑا سا زیادہ، تو مسلمانوں کا پایا تخت دمشق رہا ہے. تو سارے ہیرے مسلمانوں کے تو دمشق میں تو پائے ہی جائیں گے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ کوئی سن 130 اور سم تھنگ میں یہ جو انقلاب ہوا عباسیوں کا، تو پایا تخت جو ہے وہ دمشق نہیں رہا، پھر ہو گیا بغداد. تو یہ سارا جو علمی علماء کا جو فلو تھا، جتنے مسلمانوں کے جو فقہا، علماء، محدثین، تو ظاہر ہے مطلب ہے کہ یہ جو بھی کلچرل سینٹرز ہوتے ہیں مسلمانوں کے، تو وہاں پر یہ نہیں بیٹھیں گے تو کون بیٹھے گا. خاص طور پہ زمانہ ہی وہ ہے جب مسلمان معاشروں کی قیادت علماء ہی کرتے تھے. تو پھر یہ ہو گیا کہ بغداد جیسے ہی پایا تخت بنا خلافت کا منصور کے زمانے میں، تو علم کا جو ہے اور نصوص کا اور سبھی کچھ کا اور کتب مکتبات وغیرہ کا ادھر کو ہو گیا. امام احمد جو ہے وہ آتے ہیں اس کے بعد. اس وجہ سے مطلب امام احمد کا آپ کو پتہ ہے جو پڑاؤ تھا وہ بغداد میں تھا. تو بغداد تو مرکز تھا نا، پھر ہر چیز کا مرکز جو ہے وہ بغداد تھا. تو جتنی ایکسیس امام احمد ابن حنبل کو رہی ہے نصوص تک، اتنی تو شاید کسی کو بھی نہ رہی ہو. یعنی مسند احمد جو ہے یہ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. اتنا بڑا حدیث کا انسائکلوپیڈیا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو وہ اس وجہ سے مطلب ان تین مذاہب کو کیونکہ نصوص تک بہت زیادہ رسائی تھی، اس وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ آسان تھا کہ وہ زیادہ زیادہ نصوص کو استعمال کریں. ان کا نام ٹیکنیکل پڑ گیا کہ یہ اہل الحدیث ہیں. وہ لوگ جو تھے ان کو زیادہ رائے کا استعمال کرنا پڑا، تو اس وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا گیا ہے. لیکن اہل الرائے جو ہیں یہ بھی اہل سنت ہیں، اہل الحدیث جو ہیں یہ بھی اہل سنت ہیں. یہ جو ہمارے یہ جو سلف ہیں حق کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کا جو ہے وہ لحاظ اس انداز میں نہیں کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فقہائے عراق کو وہ ایسی جلی کٹی سنائی ہو جس انداز میں مثلاً عقیدے کے اندر معتزلہ کو سنائی ہو. تو عقیدہ جو ہے، جو آپ یہ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن میں رہے، کہیں بہت ساری جگہوں پر پڑھتے ہوئے فقہا کی عبارتوں کو، علماء عقیدہ کی خاص طور پہ عبارتوں کو پڑھتے ہوئے، کہ جہاں پر علماء عقیدہ کی عبارتوں میں رائے کی مذمت ہے تو وہ دراصل اس میں معتزلہ مراد ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو اللہ کے بندے مصر کچھ لوگ ہیں، وہ سطحی سا علم رکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے وہ رائے کی اس مذمت کو قیاس کے معاملے میں لیتے ہیں. قیاس کے معاملے میں نہیں، قیاس ہے فروعات کے اندر، قیاس اصول کے اندر نہیں ہے، عقائد کے اندر نہیں ہے. معتزلہ کا جو انحراف تھا اور ان کی جو ضلالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اصول دین ہی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کے معاملے میں اور عقائد کے بیسکس ہی کے معاملے میں رائے کو لے کے آتے تھے. یہاں پر امام ابو حنیفہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جو بمباری کرتے ہیں ان پر، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی اور دیگر سب کے سب. تو ایک رائے ہے وہ جو اصول کے اندر آتی ہے، اس میں بالکل نہ احناف الگ ہیں، نہ شافعی الگ ہیں، نہ مالکی الگ ہیں، اس میں سبھی یہ اکٹھے ہیں اور ان کے دشمن ہیں وہ جو لوگ رائے کو عقیدے کے اندر لاتے ہیں. البتہ فقی معاملات میں استنباط میں قیاس جو ہے اور رائے اس کی کوئی بھی ایسی وہ چیز نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی کے ہاں اس کی شروط نرم ہے، کسی کے ہاں اس کی شروط سخت ہیں، کسی کے ہاں اس کے اندر توسع زیادہ ہے، کسی نے اس کا دائرہ زیادہ تنگ کر رکھا ہے. سب سے زیادہ دائرہ تنگ امام احمد بن حنبل نے کر کے رکھا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ آگے قیاس کی تفاصیل کے اندر تو اختلاف ہے. جو پوائنٹ میرا کلیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قیاس مذاہب اربعہ کے ہاں متفق ہے، خاص حنفیوں کی پروڈکٹ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حنفیوں کا اس کا زیادہ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے ان کی نسبت ہی اہل قیاس یا اہل رائے کے طور پر ہو گئی ہے. دوسروں کے ہاں نسبتاً قیاس کا استعمال کم رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی قیاس کو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اور اگر کوئی قیاس کو مانتا ہے تو بھی وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کی اکثریت جمہور جو ہیں وہ قیاس کو مانتے ہیں. مذاہب اربعہ سب کے سبھی مانتے ہیں. یہ کچھ فقہا ہیں جیسے امام داؤد ظاہری ہو گئے، امام ابن حزم وغیرہ، اور ظاہر ہے آج کے دور میں بھی خاصے لوگ ہیں جو قیاس کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال امت میں مجموعی طور پر یہ ایک بہت چھوٹی اکثریت ہے.
یہ مصادر تلقی کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی تو میں نے کہا اتنی سی کر دیا جی. یہ کلاس کے مبحث میں آ جائے گی، وہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے. پورا وہ سبجیکٹ کے طور پہ آپ کو وہ دیا جا رہا ہے. اب یہ جو ہے، یہ جو مصادر ہیں تلقی کے، یہ جو 3 اتفاقی متفق علیہ اور چوتھا جس میں جمہور کی تو رائے ہے کہ اس کو مانا جائے، کچھ علماء اہل سنت کی نہیں ہے، تو ان کی جو دلائل ہیں وہ دے رہے ہیں اختصار کے ساتھ. یہ ایک ہی صفحے میں بات کر دیں گے. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. یہ جو تیسری چیز ہے یہ مطلب ہے کہ کوئی بنیادی نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. یہاں پر یہ آ گئی ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ یہ ہے، فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو اللہ اور اس کا رسول، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. وقال اللہ تعالی وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ. جو بھی نزاع ہو تمہارا تو فیصلہ اللہ کی طرف، مراجعت اللہ تعالیٰ کی طرف. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم تیزی کے ساتھ چلیں گے، یہ آپ نے آیت سن رکھی ہیں. یہ تو دلیل ہوگی یہ آیتیں کتاب اور سنت کا مصدر تلقی ہونے پر. تیسری ہے اجماع کے مصدر تلقی ہونے پر. امام شافعی نے اس آیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ یہ اجماع کی دلیل ہے. ومن یشاقق الرسول، جس نے مخالفت کی اور الگ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی. شقہ، یہ شق ہوتا ہے شق کرنا، مطلب پھاڑ دینا، الگ علیحدہ کر لینا. تو الگ راستہ جس نے اختیار کر لیا من بعد رسول سے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی تھی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اتباع کر لی مومنوں کے راستے اس کے ماں سوا کی. سبیل المؤمنین یہاں پر، ورنہ مطلب وہ جو بات ہے ہمارے بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں وہ وہیں پر ختم ہوئے بھی، جس نے رسول کے سے راستہ الگ کر لیا، رسول کی مخالفت کی تو بس وہ جہنمی ہے، بات ختم ہو گئی. یہ خاص کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو ال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے استغراق کے لیے آتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں استغراق کا مطلب ہوتا ہے انکمپاس کرنا. المؤمنین سے مراد ہے سب کے سب اہل ایمان. تو سب کے سب اہل ایمان اگر کوئی راستہ اپنا لیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اجماع ہے کہ جو اہل ایمان کا متفق علیہ اپنایا ہوا کوئی طریقہ، راستہ، مذہب، مسلک، موقف ہو تو اس سے جو بندہ اس کے ماسوا کی جو پیروی کرے گا، نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی کو پھیر دیں گے جدھر کو وہ پھرتا ہے، یا اس کو اسی سمت کو سونپ دیں گے جس سمت کو اس نے اختیار کیا ہے. ونصلہ جہنم، اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وساءت مصیرا. تو یہ ہوئی اجماع کی دلیل. تو یہ کہتے ہیں کہ والاعتماد علی المصادر الثلاث المعصومہ، یہ 3 جو ہیں یہ معصوم مصادر ہیں کہ غلطی ان میں نہیں ہوتی. یہ اجماع کا معصوم ہونا کہ یہ امت مجموعی طور پر معصوم ہے، امت کے ایک ایک فرد نہیں، امت مجموعی طور پر. اس کے بارے میں احادیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت پر، انحراف پر کبھی اکٹھا نہیں کرے گا. ایک لفظ ہے لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی مجتمع نہیں ہوگی ضلالت پر. تو یہ کہ اکثریت بھی ہو سکتا ہے کسی وقت کسی گناہ پر، کسی ضلالت پر، کسی انحراف پر اکٹھی ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہیں گے اس امت کے اندر جو حق پر ہو. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا سب کے سب جو ہیں وہ کسی چیز میں ایسی بات پر چلی جائے امت محمد جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. تو اس وجہ سے اس کو معصوم کہا ہے اس معنی میں، افراد کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجموعی حیثیت میں. تو یہ کہتے ہیں یہ جو 3 مصادر ہیں ہوا اساس دین الاسلام، یہ ہے دین اسلام کی اساس. وَيَرْتَكِزُ عَلَى الْأُصُولِ الْآتِيَةِ، ارتکاز یہ رکیزہ کہتے ہیں، یہ جو لاٹھی جس کو اس کا سہارا لے کر آپ کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں رکیزہ. تو یہ ارتکاز، اسی سے مرکوز ہونا. تو یہ 3 اب اصولوں پر
اعتماد کرتا ہے. اب یہ جو 3 اصول آگے آ رہے ہیں یہ ہیں منہج تلقی کے اصول. نمبر 1 الاصل الاول، اصل اول. یہ لفظ بھی آپ پر واضح ہو جائے. اصل جو ہے عربی میں قاعدے کو کہتے ہیں، قاعدہ، ضابطہ، ستون، بنیاد، جس پر اور بہت ساری چیزوں کا پھر انحصار ہوگا، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اصل. تو الاصل الاول تعظیم النصوص الشرعیہ والانقیاد لها. نصوص شرعیہ کو عظیم کرنا، نصوص شرعیہ کا تقدس جو ہے اس کو مقرر ٹھہرانا مسلمانوں کے مابین. والانقیاد، انقیاد کا لفظ شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. قاد یقود کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. قاد یقود چلانا، کھینچنا. قاد یقود آگے سے پکڑ کر چلانا، کھینچنا. اور ساق یسوق پیچھے سے چلانا، دھکیلنا جس کو آپ کہتے ہیں. تو باب انفعال جو ہے اس کے اندر ایک وہ پائی جاتی ہے کہ آدمی کا ارادہ وہاں پر سلب ہو جاتا ہے، کسی کے کرنے سے وہ ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسرت الشیء فانکسر، میں نے اس چیز کو توڑا تو وہ ٹوٹ گئی. اب ٹوٹنے میں جو ہے ارادہ یعنی جیسے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو انفعال جو ہوتا ہے اس میں آدمی کی بے بسی، آدمی کا ارادہ یا قوت جو ہے اس کی ایک طریقے سے سلبیت پائی جاتی ہے. تو انقادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے چلائے پر چلتا چلا جانا. یہ بنیادی طور پر ناقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ منقادہ، ناقۃ منقادہ، جس کی نکیل پڑی ہو تو اس کو ایسے کھینچتے ہیں تو ادھر ہی کو چلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انقیاد. تو انقیاد کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ کسی کے ناک میں جو ہے وہ پڑی ہوئی رسی پڑی ہو نکیل، تو تھوڑا سا بھی ہلانے سے تو وہ ادھر کو مڑ جائے، تو یہ ہے انقیاد. یہ اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت ہے. تو تعظیم النصوص الشرعیہ والانقیاد لها، کہ نصوص شریعت کی تعظیم اور تقدس کو مقرر ٹھہرا دیا جائے، اور اس کے لیے انقیاد کو، یعنی جیسے نصوص چلائیں گی ویسے چلیں گے. یہ نہیں کہ جیسے ہم نصوص کو چلائیں گے، آگے چل کر آپ دیکھیں گے مبتدعہ نصوص کو چلاتے ہیں اور اہل سنت کو نصوص چلاتی ہیں. تو نصوص کے کا انقیاد کر دینا، اپنی مہار تھما دینا نصوص کو، کہ نصوص لے کے چلیں، ہمیں جدھر کو بھی لے کے جائیں. مطلب ہماری اپنی رائے اور اپنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ پری پلانڈ کوئی ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ہمیں لے جائے گا وہاں پر ہم چلے جائیں گے. دوسرا الاصل الثانی الاعتماد على الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث پر اعتماد کرنا، صحیح احادیث پر انحصار کرنا اور کروانا. الاصل الثالث صحت فہم النصوص، نصوص کے فہم کا صحیح ہونے کی بابت بھی یقینی بنانا، اس کو بھی میک شور کرنا کہ نصوص کا جو فہم ہے وہ بھی صحیح ہے. اب آپ دیکھیے کہ خود اہل سنت کی ہی کے اندر بعض اوقات ایک سرسری سے بات انداز آ جاتے ہیں دین کو لینے کے پڑھنے کے، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں پر ہوتی ہے. اور عام طور پر یہ جو تیسرا اصل ہے وہاں پر معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کہیں سے پڑھ لیا، کہیں سے لے لیا، تو اب یہ ہے کہ یہ حدیث آ گئی ہے. تو کہتے ہیں تیسرا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ صحت و فہم النصوص، کہ نصوص کے فہم کو صحیح کرنا یہ بھی یقینی بنا لیا جائے. تو کہتے ہیں وفي هذا الباب سأتحدث بعون الله عن هذه الأصول الثلاثة بشيء من الإيجاز. اس باب میں ان تین اصولوں پر ہی گفتگو کروں گا اللہ کی مدد سے. بشيء من الإيجاز، قدر ایجاز کے ساتھ، یعنی مختصر انداز میں. مبینا منهاج اہل السنة في التلقي والاستدلال، اہل سنت کا تلقی اور استدلال کے اندر جو منہج ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. اب شروع ہو گئی جی. یہ جو 3 انہوں نے اصل ذکر کیے ہیں، ان ایک ایک اصل کو انہوں نے ایک ایک مبحث یا ایک ایک فصل بنا دیا ہے. کوئی چیز ہے یہ چاہے گی پھر سے اگر کوئی نیپکن ہو کسی کے پاس ہو. شکریہ. تعظیم النصوص شرعیہ، یہاں پر ہم تھوڑے سے ذرا تیز چلیں گے. آپ کے پاس یہ مٹیریلز آ گئے ہیں جی؟ آپ کو نہیں پہنچے ابھی. یہ پوری کتاب ہے جی.
ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی جو لوگ ایکسیلنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ مطلب بس اعراب کی غلطیاں کرنے کی حد تک ان کو اجازت ہے، لیکن وہ ہمیں عربی کی عبارتیں سنائیں گے اس میں سے. جو دوسرے اصحاب ہیں جو اس حد تک نہیں کرنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا موٹا موٹا مینا مطلب مفہوم لے لیں. پہنچ گیا جی بندے کو، چلا گیا بندے کے پاس کتاب. اچھا ٹھیک ہے، اس کو پھر بھی چلتے ہیں کیونکہ شاید سب لوگوں کے لیے ناکافی ہو. ہم نے 30 کروائی تھی تو ریحان صاحب کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کی صرف سافٹ کاپی دے دیجیے، تو پھر شاید انہوں نے زیادہ نہیں کروائی. ان اصل دین الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين الاستسلام والخضوع والانقياد. دین اسلام کا جو اصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند ٹھہراتا ہے اپنے ہاں اپنے بندوں مومن بندوں کے لیے، وہ ہے ہی الاستسلام. استسلام کا مطلب ہے کہ اپنا آپ ہی سونپ دینا، اپنا آپ ہی سپرد کر دینا. والخضوع جھک جانا، والانقیاد اور رام ہو جانا، تابع فرمان ہو جانا. تو مطلب ہے کہ بنیاد ہے ہی یہ، اسلام ہی دراصل یہ ہے. تو یہ جو اصل اول ہے ہمارا تلقی کے منہج میں، وہ دراصل اسلام ہی کی ایک طریقے سے وہ تعریف ہے. اب یہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد ہو جائے، خود سپردگی کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کیسے خود سپردگی کرے اللہ معاذ اللہ، یعنی کوئی ڈپو ہے کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا بندہ. مطلب ہے کس چیز کے ساتھ ہونا ہے، یعنی نصوص آنی ہے اس کی طرف سے. یعنی ویسے تو آپ نے اسی جہان میں رہنا ہے، اسی جہان میں رہنا ہے، یہی گھر ہے، یہی بازار ہے، یہی مارکیٹ ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو سونپا ہوا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سونپا اپنا آپ، وہ خود اپنا مالک بنا ہوا ہے. تو وہ بھی وہیں پہ ہے، وہیں بھی وہیں پہ ہے. تو اس انداز میں تھوڑی ہے کہ جی کو ڈپو میں جا کے جمع کرانے بندے آپ نے. تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نصوص ہی ہیں. تو ایک بندہ اس نے نصوص کو اپنی مہار دی ہوئی ہے، تو نصوص آئیں گی اور اس کو بتاتی اور چلاتی جائیں گی. تو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور انابت اختیار کر لو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور سپرد ہو جاؤ. اسلموا اپنے ہتھیار پھینک دو، سپرد ہو جاؤ اور تابع فرمان ہو جاؤ اس کے لیے. وحقیقت الاسلام تعظیم امر اللہ سبحانہ وتعالی. اس اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی تعظیم ہو. ونہیہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو نہی ہے، امر اور نہی، مطلب یہی ہے. یہی اسی پہ ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم دراصل اس کے امر نہی کی تعظیم ہے. مطلب کون سی تعظیم ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ کے امر نہی کی تعظیم ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی ایک بندے کا اٹھ کھڑا ہونا مطلب پورا اسلام ہے اس وقت، یعنی اس لمحے کے لیے اس کا پورا اسلام ہے. اذان ہوتی ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہ بندہ. مطلب یہ ہے تعظیم اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ مطلب ہے باقی تو سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ یہی دنیا کے ہی کھاتے ہیں. تو آپ رہتے ہیں اور دنیا کے اندر کاروبار، رہنا سہنا، رشتہ داری وغیرہ میں وہ کرتے ہیں. تو جو چیز اس میں ہے بس وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. والاذعان لهما، اذعان کا لفظ بھی بہت جگہوں پر آتا ہے اسلامی علوم کے اندر. اذعن یذعن کا مطلب ہوتا ہے بالکل اپنا سب کچھ پھینک دینا کسی کے آگے، اور مکمل طور پر اس کے آگے، جیسے کہتے ہیں سرنڈر کے لیے اذعان کا لفظ سرنڈر کر دے. والوقوف عند حدود ما انزلہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کچھ اتارا ہے اس کی حدوں، ایک ایک حد پر کھڑے ہو جانا، جا کر رک جانا. یہ حد ہے وہاں پر رک گیا، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اتاری ہوئی حدیں ہیں یہ ان کو کراس کرنے کا نہیں سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیں کیسے لگائے گا، کیسے باندھے گا، باؤنڈریز کیسے کرے گا؟ نصوص ہی کریں گے اور کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ ویسے تھوڑی معاذ اللہ کے آ کے ہمیں بتائے گا ایک ایک کا دروازہ تھوڑی کھٹکھٹانا ہے بادشاہ نے. تو بادشاہ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک فرمان ہی جاری کرنا ہوتا ہے. فرمان جاری کر دیتا ہے. فرمان کرنے کے لیے بھی ایک آدھ بندے کو بھیجتا ہے. اب زمانہ ذرا اور آ گیا، اب تو ویسے ہی زیادہ جی وہ پبلش کر دینا اور سرکولیٹ کر دینا کسی طریقے سے. تو لیکن ایک بالعموم یہ رہا ہے کہ بادشاہ ایک آدھ بندے کو منادی کروا دیتا ہے، وہ اس کو کر دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر سبھی کو ماننا ہی ہوتا ہے. بادشاہ تو کبھی بھی نہیں لوگوں کے دروازوں پہ آیا اور کہ ایک ایک بندے کو کہنے لگا وہ کہ
अयत्मा कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफन मुनश्शरा, एक एक बंदे को चिट्ठा ला ला कर दे कि जी मतलब तुमसे ये चाहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो ये नुसूस ही है अल्लाह ताला की। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह, अल्लाह ताला की ताज़ीम दरअसल उसकी हुर्मतों की ताज़ीम है। अब ये हुरुमात जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये आपको पता है, ये दोनों इससे जो अगली आयत है वो भी सूरत हज ही के अंदर आई है, और जाहिर है कि ये कुर्बानी के जो मनासिक हैं और खुसूसन कुर्बानी के ये जो हज के जो मनासिक हैं खुसूसन कुर्बानी के, तो उनकी तरफ सियाक तो उन्हीं का है, लेकिन यहाँ पर एक उमूमी सियाक में भी साथ साथ ही बात हो रही है। हुरुमात जो हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की ने किसी चीज की अगर कोई हुर्मत कर दी है तो हुर्मत इस मैंने में भी कि कुछ चीजों को अल्लाह ताला ने हराम ठहरा दिया है। गुनाह जो हैं जो कबायर हैं वो अल्लाह ताला की हुरुमात हैं। और एक यह है कि किसी आदमी या किसी जगह या किसी मकाम या किसी वक्त का की एक हुर्मत बना दी है, उसका एक बहुत आलीशान एक तकद्दुस अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया है। तो उस लिहाज से ये इस्लाम की सारी ही हुरुमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बीवियां, आपके अहले बैत, आपके असहाब, मस्जिदें, अजानें, तकबीरें, मसाहिफ, कुरान मजीद, ये सब हुर्मतें हैं अल्लाह की। मतलब है इनको कोई जैसे कहते हैं कि टेढ़ी आंख से भी इनको कोई मत देखे मुसलमानों के मुआशरे में। तो ये है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, जिसने ताज़ीम की अल्लाह ताला की हुर्मतों की, फहुव खैरुल लहु इंदा रब्बिह, तो वो बहुत ही अच्छा है उसके लिए उसके रब के पास। वक़ाल तआला ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, तो ये शईरा किसको कहा जाता है? शआइर जमा है शईरा की। शईरा किसे कहते हैं? ये आपको पता है इशार कहते हैं निशान लगा देने को, इशार निशान लगाने को कहते हैं। जो चीज जिसको देखकर आदमी को कुछ मालूम हो जाए तो ये इशार है। आजकल की मॉडर्न अरबी में नोटिस जो है, किसी को नोटिस देना उसको इशार कहते हैं, किसी को नोटिस दे दिया कहते हैं इशार। तो शायर शायरा जो है वो है कि जो देखने से उसके पीछे किसी दीन, किसी अकीदे और किसी नजरिए और किसी तहजीब की पूरी एक जो है वो उसकी इज्जत, उसकी आबरू उसके साथ मिली हुई हो। मतलब अब यह है कि मस्जिद है, जहां पर मस्जिद आ जाएगी तो मुसलमान वहां पर बिल्कुल नीचा हो जाएगा कि जी ये मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह ताला का नाम है इसके साथ वाबस्ता। वैसे क्या है, ईंटें ही है ना, ईंटें ही है, गारा ही है, तो क्या चीज है जो काबा को काबा बनाए हुए है, तो वो दरअसल उसका शायर होना है, अल्लाह ताला के शायर। काबा की मिट्टी ही तो है, मतलब है, लेकिन ये अब जुड़ गई है अल्लाह के नाम के साथ ना, अल्लाह ताला की ताजीम के साथ। तो इस वजह से अब वो मिट्टी उसकी कोई और हैसियत हो गई है। ईंटें, गारा, ये सारा कुछ जो है, ये कागज वर्के जो है उस पर अल्लाह का कलाम लिखा है, तो वो और चीज है। तो वो हुरुमात और शायर मिलती जुलती ये है मफहूम इनका, तो लफ्ज इनके लिए अलग हुए हैं। तो शायर जो है इस्लाम के वो सारी चीजें जो हैं तो जाहिर में कोई खास चीज, लेकिन वो पीछे दरअसल अल्लाह ताला की ताजीम बयान करती हैं और अल्लाह ताला की ताजीम की नुमाइंदगी की कुछ चीजें हैं। अजाने, मसाजिद, मुसलमानों के जो मारूफ किस्म की चीजें जिनको देखने से ही मालूम हो कि ये मुसलमानों की चीजें हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला के शायर में ही उलमा ने उनको जाना है कि ये इस्लाम के शायर में से एक शायर है या शायरा है। फकुल्लु मा अमर बिही अश्शारिउ औ नहा अन्हु फहक्कुहु अत्तअज़ीम वल इजलाल वल इम्तिसाल, हर वो चीज जिसका शरीयत ने या तो अमर कर दिया है या जिससे नहीं कर दी है, तो उसका हक ये है कि उसकी ताजीम हो, उसका इजलाल हो। इजलाल है उसका जलाल, यानी उसकी एक हैबत दिलों के ऊपर कायम हो। तो और उसका जो है इम्तिसाल हो। इम्तिसाल का मतलब है कि जैसे कहा जाए वैसे बंदा हो जाए, इम्तिसाल उसकी मिसाल बन जाए, तो उसके आखिरी हद तक उस पर अमल पैरा होना, इम्तिसाल। वहादा हुवा तरीक़ुल फलाह वल फौज, तो यही है तरीका कामयाबी का, फलाह का और फौज का। क़ाल अल्लाह तआला, तो ये अहले सुन्नत जो है नुसूस की जो ताजीम है वो इन सब ही नुसूस से लेते हैं। इन सभी जो कुरान मजीद की हैं, तो ये हर नस ही अल्लाह ताला के शायर ही की एक सूरत है।
انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کا تو ایک ہی قول ہو سکتا ہے جب بھی ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دے، تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہی لفظ ان کی زبانوں پر آ سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ سمعنا ہم نے سنا، واطعنا ہم نے مانا، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں کامیاب ہونے والے، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، فاولئک هم الفائزون۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ التَّقْدِيمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا ہے کہ رسول کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ گزر جایا جائے۔ یہ بھی جو منہج تلقی ہے اس کے معاملے میں اس سے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اخذ کی ہیں علماء نے، کہ حتیٰ کہ اس کو کہ آپ پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں، پھر قرآن حدیث سے اس کو دلائل ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر آپ جو چیز ڈھونڈتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، نہ بھی ہو تو آپ کو مل جاتی ہے، پڑھی لگتی ہے کہ یہاں پہ پڑھی ہے یہ چیز، تو مطلب ہے کہ تلاش ہے کسی چیز کی کتاب اور سنت میں، یعنی کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کی تلاش نہیں ہے، کتاب اور سنت کے اندر اپنی منشا اور مراد کی تلاش ہے، اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور جہاں جہاں ہو وہاں وہاں نصوص کو سیٹ بھی کرتا جاتا ہے فہم کے لحاظ سے۔ تو مطلب ہے کہ یہ نہیں کہتے، یہ باقاعدہ طور پر یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے اندر آتا ہے کہ ان سے آگے مت گزرو، تصور ہی اس سے سمجھ کر بناؤ، یہ نہیں کہ تصور خود بناؤ اور پھر اس کی تائید لو کتاب اور سنت کی۔ اہل سنت کا منہج بالکل نہیں ہے کہ کتاب اور سنت سے تائید لیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کتاب و سنت سے ہی تصور لیں، اور اس کی جو تائید کتاب و سنت سے ہی آپ کو ملتی ہے تو وہ وہیں سے لیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ من امر اللہ فلا مجال للاختیار والتردد، جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم آ گیا تو پھر کیا مجال کا مطلب ہوتا ہے گنجائش، عربی میں جالا یجول کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، الجولہ، یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں عربی میں جب بھی بولتے ہیں تو وہ گشت کو جولہ کہتے ہیں، تو فلا مجال کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ پھرا جا سکے، تو آپ کو پتا ہے حزب تحریر کے ہاں بھی مجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجال کا مطلب ہے کہ ایک دائرہ جس کے اندر کام کیا جائے گا دین کا یا خلافت کو قائم کرنے کا، تو کہتے ہیں بعض ایریاز جو ہیں وہ مجال ہیں، بعض ایریاز مجال نہیں ہیں، تو مجال کا مطلب دائرہ کار۔ فلا مجال للاختیار والتردد، تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہاں پر آدمی کو اختیار ہو یا آدمی تردد کرے وہاں پہ، بل التسلیم والانقیاد، وہاں پر تو تسلیم اور انقیاد ہے، اختیار اور تردد نہیں بلکہ تسلیم اور انقیاد۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دیں پھر مومن مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پھر اختیار ہو اپنے معاملے میں، معاملہ انہی کا ہے مگر اختیار ان کا نہیں ہے۔ وقد نفى الله عز وجل الإيمان بالكلية عمن أعرض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به، اللہ تعالیٰ نے بالکلیہ نفی کر دی ہے ایمان کی ایک ایسے آدمی سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کردہ بات سے اعراض کر دے، ولم يرضى به، اور اس پر راضی ہونے پہ تیار نہ ہو، او وجد فی نفسه حرج من ذلك، حتیٰ کہ اپنے دل میں اس کے بارے میں کچھ حرج بھی محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکلیہ ایمان کی نفی کر دی ایسے شخص سے۔ قال اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ایمان والے نہیں جب تک کہ یہ تجھے فیصل نہ ٹھہرا لیں ہر اس معاملے میں جو ان کے مابین باعث نزاع ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے نفسوں میں حرج تک بھی نہ پائیں اس سے جو تو فیصلہ کر دے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور مکمل تسلیم جب تک نہ یہ کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ایمان ہی کی نفی ٹھہرائی ہے۔ تو رسول کے لیے بھی کیا ہے، رسول کے بھی فیصلے ہی ہوں گے، ویسے کیا کرنا ہے رسول کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہی ہے کہ وہ جو احکام دیں تو ان کے آگے سے تسلیم کم کریں۔ وذکر اللہ عز وجل ان سبب الاعراض عن طاعت رسولہ انما هو الهوى، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرنے کا جو اصل سبب ہے وہ ہے ہوا۔ قال اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ،
یہ ہم نے آیات بھی پڑھی تھی. تو اگر یہ آنے پر تیار نہیں ہیں اے نبی تیری بات پر تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اپنی احوا کی پیروی کرتے ہیں. وقت توعد اللہ، ہم نے کہا توعد یہ ہوتا ہے وعید کرنا، وعید دینا، دھمکی دینا. اللہ تعالیٰ نے مخالفین اپنے عوامر کے مخالفین کو دھمکی دی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو پھر ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، الگ راستہ اختیار کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ نہ آ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. اور وہ یہ آیت ہم تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اجماع کی دلیل میں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تو پہلے رسول ہے، اس کے بعد پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اجماع ہے. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى مَن لَّا يُعَظِّمُهُ وَلَا يَمْتَثِلُ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی پر امتثال نہ کرے، یعنی اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرے. ما لکم فقال ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وقار اور اس کے مقام کا ہی تمہیں کوئی پاس نہیں ہے، باقی سب کی حیثیتیں ہیں سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ کی تو کیا، اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اتارے ہوئے کی حیثیت، ویسے مطلب ہے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں. منہج السلف الصالح فی تعظیم النصوص، یہاں پر وہ تھوڑے سے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں یا مطلب مثالیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سلف کے ہاں کیسے معاملہ رہا نصوص کی تعظیم اور نصوص پر کے معاملے میں، حتیٰ کہ کسی وقت جوش میں اور غیرت میں بھی آ جانا. دین سارے کا سارا جو ہے وہ سیمینارز کا نام نہیں ہے، یہ جی میری رائے ہے، یہ جی آپ کی رائے ہے، مطلب نہیں، یہ وہ مستشرقین کا دیا ہوا منہج ہے کہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ جی فہم و تفہیم ٹائپ ہوتی ہے، تو آپ اپنی دلیل دے دیں، تھیسس لکھ دیں، میں اس کا رد کر دوں گا. مطلب یہ نہیں ہے بھائی، مطلب یہ تو لال پیلے ہونے کا بھی معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہاں اللہ کے رسول نے کہا، اس پر قیامت بھی کھڑی کی جا سکتی، قیامت بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کے بعد کون سی بات ہے. تو یہ منہج ہے جو مطلب نصوص کی تعظیم کے معاملے میں ہم لیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دین کی کچھ ہی حصے ایسے ہیں کہ جن میں ہاں آپ بھی سنائیے، میں بھی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو سکتا ہے آپ کی بات غلط ہو، تو وہ ایک خاص ایریا ہے اس کا. البتہ یہ ہے کہ جو دین کا ایک خاصا بڑا ایریا ہے اس میں کہاں کہ جی مطلب ہے کہ آپ سنائیے اپنی، میں اپنی، کوئی بھی اپنی نہیں سنائے گا. یہاں اللہ ایک رسول بھیجا ہے خاص اس مقصد کے لیے، زمین کے سب بڑے بڑے فیصلے اس کے کہنے پہ ہونے ہیں. تو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر بندے کی رائے اور ہر بندے کی ریسرچ اور ہر بندے کا جو ہے وہ اپنا نکالا ہوا ایک نقطہ، تو نقطے وقتے نہیں چلتے ہیں اہل سنت کے ہاں، جبکہ اللہ کے رسول نے ایک بات بتا دی ہو، کھول دی ہو. تو یہ قتادہ سے لے کر آتے ہیں کہ قال كنا عند عمران ابن حسین فی رہط منا وفینا بشیر بن کعب فحدثنا عمران یومئذ. تو عمران نے ایک دن ہمیں حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، کہ حیا جو ہے وہ پوری کی پوری خیر ہی ہے. او قال الحیاء کلہ خیر، تھوڑا سا فرق ہے حدیث میں. قال بشیر، تو بشیر جو ہے وہ شخص جو تھا وہاں پر مجلس میں، یا بشیر، وہ بولا کہ انا لنجد فی بعض الکتب او الحکمہ، کہ بعض کتب میں یا حکمت کی بعض کتب میں، حکمت دانائی کی بعض چیزوں میں ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ان منہ سکینۃ و وقارا للہ، کہ حیا کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ سکینہ اور وقار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اچھی چیز ہے. ومنہ ضعف، اور حیا کی ایک وہ بھی قسم ہے جو اصل میں کمزوری ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے وہ حیا سمجھتے ہیں لیکن اندر آپ کی کمزوری ہوتی ہے. تو قال فغضب عمران حتى احمرت عینہ، کہ عمران جو ہیں یہ صحابی ہیں، یہ غضبناک ہوئے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں. ایک نس کی پامالی یا ایک نس کا جو ہے کہ اس کی ایک تعظیم ہے نا، میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کے سامنے ایسے برابر میں کوئی چیز لے کر آتے ہو. وقال لا ارانی احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعارض فيه، کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں جبکہ تم اس میں میری معارضت کر رہے ہو، میرے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہے ہو، یعنی بحث میں میرے ساتھ کر لو، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں. قال فاعاد عمران الحدیث، تو عمران نے پھر وہ حدیث کو دہرایا. قال فاعاد بشیر، تو بشیر نے بھی پھر وہ بات جو ہے وہ دوبارہ اپنے دہرائی. فغضب عمران، تو عمران جو ہے وہ غصے میں. قال فما زلنا نقول فيه
حالانکہ مطلب اس کی اپنی بات اگر وہ اس موقع پر نہ کرتا تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بات میں کلیتاً کو غلطی ہے، یہ نہیں ہے واقعتاً مطلب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے جب میں حدیث سناؤں تو اس میں تم اس کو جب کہہ رہے ہیں کلو خیر تو کہتے ہیں اچھا اس میں سے کچھ حصہ، تو اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، اپنا اس کا کانٹیکٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فمازلنا نقول، تو پھر ہم کہتے ہی جا رہے تھے ان کو غصہ کم کرنے کے لیے صحابی کا کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا باس بہ، کہ یہ ہم میں سے ہی ہیں، مطلب یہ جو منحرف گمراہ ہیں ان میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہی ہیں، انہ لا باس بہ، برا بندہ نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ ہم ان کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا کوئی مطلب ہوگا کہنے کا، لیکن یہ برا بندہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ بھی اس انداز سے ایک سختی جو ہے وہ صحابی اپناتا ہے نص کی تعظیم میں، یعنی انہ لیس متہما بالنفاق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال سمعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا. کیا مسئلہ ہے جی؟ ہاں، فما زلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم کرتے ہی رہے، ما زال کا مطلب ہوتا ہے we continue doing something. قال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مساجد جانے سے مت روکو، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ تم سے اذن چاہیں ان کی طرف، یعنی مساجد کی طرف. قال بلال بن عبداللہ واللہ لنمنعہن، بلال کہنے لگے کہ واللہ ہم تو ان کو ضرور روکیں گے. قال فاقبل علیہ عبداللہ فسبہ سبا سیئا، تب عبداللہ ابن عمر متوجہ ہوئے ان کی طرف، کہ اقبل علیہ کا مطلب مکمل طور پر ان کی طرف رخ کر کے متوجہ ہوئے، فسبہ سبا سیئا، بہت بری ان کو باتیں سنائیں، بہت جیسے کہتے ہیں سب بنیادی طور پر گالی کو کہتے ہیں، گالی کے انداز میں ان کو برا بھلا کہا. ما سمعته سبہ مثلہ قط، میں نے عبداللہ ابن عمر سے ایسی سخت جو ہے سرزنش یا ایسی گالی کبھی سنی ہی نہیں تھی، اتنی شدید حضرت عبداللہ ابن عمر نے گالی دی، اس کو سنائی. وقال اخبرک عن رسول اللہ وتقول واللہ لنمنع، میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دے رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم تو ان کو روکیں گے. وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ انه رأى رجلا من اصحابه يخذف، یہ خذف ہوتا ہے ہاتھ سے جو ہے وہ پتھر یا کوئی ڈھیلا جو ہے وہ مارنا پرندے کو، ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ایک کھلنڈرا پن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ آپ نقصان بھی کر دیتے ہیں. وہ پرندہ نہ تو مطلب ہے تمہارے ہاتھ آئے گا، کہ مطلب ہے شکار تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مطلب شکار کرنا ہے تو اس کا تو اپنا طریقہ ہے، تو یہ لگا اس کو آنکھ خراب کر دے، کچھ اور اس کا نقصان کر دے، ویسے اس کو تکلیف دے، نہ تمہارے کام آیا اور نہ وہ اپنے کام کا رہا تو اس کو نقصان ہوا، کسی کو اور لگے، کسی کا نقصان کرے. تو مطلب یہ کھلنڈرا پن بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، اور مطلب ہے کہ اچھا بھی نہیں ہے اور اس کا نقصان بھی ہے. تو انہوں نے ایک آدمی کو یہ اس طریقے سے وہ پتھر پھینکتے دیکھا، فقال لا تخذف، انہوں نے کہا کہ اس طرح پتھر مت پھینکو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے. او قال ينهى عن الخذف، یا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. فإنه لا يصطاد به الصيد، نہ تو اس سے شکار ہوتا ہے، شکار اس سے شکار نہیں ہوتا، ولا ينكأ به العدو، اور نہ ہی دشمن کو اس سے کوئی ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کا نقصان پہنچتا ہے. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، یہ بس یہی ہو سکتا ہے کہ دانت توڑ دے یہ، یا یہ ہے کہ آنکھ پھوڑ دے کسی کی. ثم رآه بعد ذلك يخذف، پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر بھی وہ اس طریقے سے پتھر چلا رہا ہے. فقال له اخبرك ان رسول الله كان يكره او ينهى عن الخذف، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، رسول اللہ ناپسند فرماتے تھے یا اس سے منع کرتے تھے. ثم اراك تخذف، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ تو چلا رہا ہے وہ. لا اکلمک کذا وکذا، اتنی دیر تک میں تجھ سے کبھی بات نہیں کرنے والا ہوں، تجھ سے کلام نہیں کرنے والا. وعن قبیصة الشامی ان عبادة بن الصامت خرج مع رجل الى ارض الروم، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو بتایا یہ وہ مشہور ترین صحابی ہیں جو بیت المقدس میں دفن ہیں. پچھلے دنوں ان کی قبر کی بے حرمتی بھی کی یہودیوں نے. تو یہ ارض روم کی طرف نکلے ایک آدمی کے ساتھ. فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ جو خردہ سونا ہوتا ہے نا، سونے کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں خردہ جسے کہتے ہیں، خردہ سونا، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں دیناروں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے دینار جو ہوتا ہے اشرفی کو کہتے ہیں نا،
سونے کا سکہ جو ہوتا ہے اس کو دینار کہتے ہیں اشرفی، اور چاندی کا جو سکہ ہے اس کو درہم کہتے ہیں. تو وہ دینار کو وہ خوردہ سونے کے عوض میں اس کی خرید و فروخت کر رہے تھے، اور چاندی کو جو ہے وہ خوردہ دراہم کو خوردہ چاندی کے عوض میں اس کی خرید و فروخت کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنسیز جو ہے اگر وہ ایک ہی جنس سے ہوں، یا سونا سونے کے عوض یا چاندی چاندی کے عوض، اس کی وہ ہے وہ ایکسچینج سے منع فرمایا، الا یہ کہ وہ موقع پر ہی ہو اور وزن میں برابر برابر ہو. تو مطلب اس کے علاوہ اس میں زیادتی صحیح نہیں ہے. مثلاً بمثل یدن بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقال یا ایھا الناس، اب یہ صحابی ہیں، مطلب ایک صحابی بھی پورے شہر کو مطلب بتا دیتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول کی یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو انکم تأکلون الربا، تم لوگ سود کھا رہے ہو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبایعوا الذهب الا مثلا بمثل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی خرید و فروخت مت کرو الا مثلا بمثل، مگر یہ ہے کہ برابر اور برابر، دونوں طرف سے برابر برابر وزن سے ہو. لا زیادت بینہما ولا نظرہ، نہ تو زیادہ ہو کوانٹٹی میں اور نہ ہی ادھار ہو. سونا سونے کے بدلے ادھار نہیں ہو سکتا ہے. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا لا الربا یکون فی ھذا الا ما کان من نظرہ، یہ ہے نا فنظرۃ الی مثل، نظرہ انتظار سے ہے، ادھار جس کو آپ کہتے ہیں. تو میں کہتا ہے میرا نہیں خیال، یہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں، یہ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی؟ میں سمجھتا ہوں، کون ہو تم؟ میں سمجھتا ہوں. تو ما لا ارى الربا يكون في هذا، میں نہیں سمجھتا کہ ربا ہوتا ہے اس کے اندر الا ما كان من نظرہ، سوائے اس کے کہ جو ادھار ہو. ادھار کے معاملے میں ربا ہوتا ہے، یہ اس معاملے میں تھوڑا ہم تو موقع پر ہی لے دے رہے ہیں. فقال عبادہ احدثك عن رسول اللہ وتحدثني عن رأيك، میں تجھے اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تو مجھے اپنی رائے کی بات سنا رہا ہے. لئن اخرجنی اللہ لا اساکنک بارض، تو لگتا یہ ہے کہ یہ وہاں کا کوئی صاحب اختیار تھا یہ شخص. تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکال لیا یہ جو علاقہ ہے روم کا، تو لا اساکنک، میں تیری جو ہے وہ تیرے پاس جو ہے ایک ہی شہر میں نہیں رہوں گا. مساکنہ ہوتا ہے مل کر رہنا، یعنی ایک ہی علاقے ایک ہی محلے ایک ہی شہر میں رہنا. تو میں تیرے ساتھ مساکنت نہیں رکھوں گا کسی ایسی زمین میں لک علی فیہا امرہ، کہ تیرا میرے اوپر کوئی اختیار ہو، کوئی امارت ہو تیری میرے پر. فلما قفل لحق بالمدینہ، تو جب وہ قفلہ کا مطلب تھا قافلہ، سفر کرنا، جب وہ سفر کر لیا انہوں نے تو وہ مدینہ پہنچ گئے. لاحق ہوتا ہے مطلب جا پہنچنا، مل جانا، جوائن کرنا. مدینہ جا پہنچے. فقال له عمر ما اقدمك یا ابا الولید، کہ ابو الولید تجھے کون سی چیز لے آئی ہے، یعنی جلدی آ گئے واپس. فقص علیہ القصہ، تو انہوں نے ان کو وہ سارا قصہ سنایا. فقال ارجع الى ارضك وبلدك ولا امرۃ له علیک، جا اپنی زمین اور اپنے شہر کی طرف لوٹ جا، اس کا تیرے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی عمارت اس کی تجھ پر نہیں ہونے دوں گا میں. فقبح اللہ ارضا لست فیها وامثالک، اللہ تعالیٰ قبیح کرے، مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا لعنت ہو ایسی زمین پر، عبادہ ابن صامت، جس کے اندر تیرے جیسے لوگ نہ ہوں. فقبح اللہ ارضا لست فیها وامثالک، تو جس میں نہ ہو اور تیرے جیسے جس میں نہ ہو، اس زمین پر لعنت ہو. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتا ہے، قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا حج کا. آپ کو بتایا کہ عمرہ اور حج کو اکٹھا کر کے کرنا ایک ہی احرام کے ساتھ جو ہے، اس کو جو ہے وہ تمتع کہتے ہیں. پہلے عمرہ کر لینا اسی میں اور پھر بعد میں احرام کھول دینا اور دوبارہ کرنا، تو یہ تمتع ہے. فقال عروۃ بن الزبیر، عروہ ابن زبیر جو ہیں، مطلب یہ آپ کو بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے وہ تو تھے عبداللہ ابن زبیر. تو عروہ جو ہیں یہ بعد میں آئے ہیں، تو یہ لیکن شریعت کا بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس. عبداللہ ابن مصعب ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر دونوں سیاست میں شریک رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ دونوں ہی قتل ہوئے ہیں. مصعب ابن زبیر کو عبداللہ ابن زبیر نے
عراق کے اندر اپنا گورنر مقرر کر رکھا تھا. تو یہ جو عروہ ہیں مطلب کیونکہ یہ علم وغیرہ سے ان کا رہا ہے، تو حجاج وغیرہ نے بھی عروہ ابن زبیر کو کچھ نہیں کہا. تو یہ کیونکہ سیاست میں کوئی دخیل وغیرہ نہیں تھے، تو یہ لیکن علم کے ساتھ ان کا بہت زیادہ شغف تھا. تو یہ پڑھا کرتے تھے عبداللہ ابن زبیر سے اور لوگوں سے. آپ کو طالب علموں کا خیال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ کسی وقت اگر یہ انہوں نے ڈانٹا ہے اپنے ان شاگردوں کو تو ضروری کہ ان کے خلاف ان کو کوئی وہ بھی ہو. یعنی یہ کبھی بہت شدید انداز شاگردوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، کرتے ہیں علماء. مطلب کوئی ایسی بات نہیں ان کو سکھانے کے لیے. تو آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے نا، کیونکہ مطلب یہ دین ہے نا، تو اس میں جتنی سنجیدگی اور حتیٰ کہ کسی وقت ترختگی ضروری ہوتی ہے کرنا. اب وہ جو حدیث آتی ہے بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنے صحابہ کو دور سے اور وضو کرتے ہوئے نا، تو ویل للعقاب، اونچے نبی سے ویل للعقاب من النار، ٹخنوں کے لیے بربادی ہو آگ سے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی، اور دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ویل للعقاب من النار، بڑا مطلب سرزنش کا اور شدید لفظ ہے. تو یہ نہیں مقصد ہوتا کہ ضروری ہی ہے کہ اب اس کے بعد اس کی کوئی لمبی چلے گی، بلکہ یہ سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ. تو سنت وغیرہ کے معاملے میں نا بس وقت بہت ہی شدت کا انداز بہت اچھا رہتا ہے. تعلیم کا ایک باقاعدہ حصہ ہے اگر آپ کا منہج تعلیم کا وہ مستشرقین والا نہ ہو. تو وہ تو یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے. تو یہ بولے ہیں شاگردوں کو اور ہوتا ہے بعض اوقات سوال کرنے کی جلدی ہوتی ہے کسی خاص اسلوب میں نا، ایک چیز کو دوسرے کے مقابلے میں غلطی سے بندہ لے آتا ہے. ورنہ عروہ ابن زبیر مطلب کمال کے عالم ہے. فقال عروہ ابن زبیر نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ، کہ ابو بکر اور عمر نے متعہ سے، یہ متعہ وہ نہیں ہے جو کہ یہ نکاح کے معاملے میں متعہ ہے، بلکہ یہ حج کا متعہ ہے. تو یہی حج تمتع، اس حج تمتع سے منع کیا ہے. فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے کہا ما یقول عریہ، یہاں پر عروہ کی بھی جو ہے انہوں نے وہ تصویر بنائی ہے. یہ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑا سا نا نیچا کرنے کے لیے، یا بسا اوقات جیسے طالب علم استاد بھی طالب علم کا نام تھوڑا سا بگاڑ کر لے لیتا ہے. یہ مطلب یہ طریقہ رہا ہے، پیار محبت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو عروہ کی وجہ عریہ انہوں نے کہا اس کو. کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ عریہ؟ قال یقول نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے متعہ سے منع کیا ہے. فقال ابن عباس اراہم سیہلکون، میں دیکھتا ہوں ان کو کہ یہ برباد ہو جانے والے ہیں. اقول قال النبی و یقول نہا ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں ابو بکر اور عمر نے روکا ہے. کون ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وحدث ابو معاویہ الضریر، یہ ضریر کہتے ہیں نابینا کو. ابو معاویہ نابینا جو ہیں یہ انہوں نے بیان کیا عند ہارون الرشید. ہارون الرشید خلیفہ ہیں، مطلب ہے یہ ہیں اس زمانے کے خلفاء، یہ ملوک ہیں، مطلب خلفاء راشدین نہیں ہیں. ذرا ان کا دیکھیں حال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. مجلسیں لگتی تھیں باقاعدہ یہ ہارون کے، اور یہ سبھی خلفاء کے ہاں مطلب حدیث کی اور علم کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو بیان کرنے کی بہت خشیت کے ساتھ بیٹھ کر یہ لوگ سنا کرتے تھے علماء کو، محدثین کو. تو یہ ایک عالم ہے، محدث ہیں، تو انہوں نے یہ بیان کر رہے تھے حدیث عند ہارون الرشید. ہارون الرشید کی مجلس میں بحدیث ابی ہریرہ، اس میں ذکر تھا کہ احتج آدم و موسیٰ، کہ آدم اور موسیٰ کے مابین مناظرہ ہوا، یا آدم اور موسیٰ کے مابین ڈیبیٹ ہوئی. تو فقال، تو اس نے حدیث بھی پوری نہیں کرنے دی. فقال احد الحاضرین، حاضرین میں سے ایک بولا کیف ھذا وبین آدم و موسیٰ ما بینہما، یہ کیسے ہو گیا جبکہ آدم اور موسیٰ کے مابین وہ مدت ہے جو کہ ان دونوں کے مابین ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ما بینہما، جو ان کے مابین ہے وہ کتنا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے مابین مناظرہ ہوا ہے یا مطلب حجت ہوئی ہے، احتجاج ہوا ہے. فقال فوسب ہارون رشید جو ہے، وسب کا مطلب ہوتا ہے جمپ کرنا کسی پر، مطلب ہے کہ اٹھ پڑنا. تو این اٹھ کر جو ہے ہارون بولا اس پر، ہارون رشید خلیفہ. فوسب ہارون اٹھ کے بولا قال یحدثک عن الرسول، یہ رسول سے بتا رہا ہے تمہیں یہ بات، جو ابو ہریرہ کی جو بات ہے. وہ تو عارض بکیف، تو کہہ رہا ہے کیف کیسے،
تو مطلب اس کو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے فما زال یقول حتی سکت عنہ، یہ ہارون رشید کہتا ہی جا رہا تھا یہاں تک کہ بڑی دیر کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا. سکت عنہ فلما سکت عن موسی الغضب، تو غصہ ٹھنڈا ہو جانا کسی کے لیے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا سکوت ہو گیا. تو بڑی دیر تک ہارون رشید کا پارا نیچے نہیں آیا، یہ صرف یہ سن کے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کیسے. یہ ہے نصوص کی تعظیم اور تقدس. وقال رجل للزہری یا ابا بکر، ایک آدمی نے زہری سے کہا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو تھپڑ مارے اپنے گالوں پر ماتم وغیرہ کے انداز میں. ولیس منا من لم یوقر کبیرنا، اور نہیں ہے ہم میں سے وہ جو ہمارے بڑے کا احترام نہ کرے، توقیر نہ کرے. وما اشبہ هذا الحدیث، اور اسی طرح کی جو حدیثیں ہیں یعنی لیس منا جس میں آتا ہے، تو یہ اس طرح کی حدیثوں سے کیا مطلب اور مفہوم ہے؟ مطلب صرف وہ پوچھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ فاطرق الزہری ساعۃ، تو ایک گھڑی بھر جو ہے زہری نے اپنا سر گرائے رکھا. مطلب صرف اس وجہ سے کہ ایک دم 1 2 3 کئی ساری حدیثیں اس نے بیان کر دی ہیں، تو میں جھٹ سے نہ بولوں نا اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب. تو فاطرق الزہری ساعۃ، اپنا سر ایک گھڑی بھر جو ہے گرا کر رکھا. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھایا. فقال من اللہ عز وجل العلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا آنا ہوا. وعلى الرسول البلاغ، اور رسول پر اس کا پہنچا دینا ہوا. وعلينا التسلیم، اور ہمارا کام ہے تسلیم کر دینا، اس کو مان لینا. وقال ابو السائب كنا عند وکیع بن الجراح، یہ وکیع جو ہیں ایک محدث ہیں، ہم ان کے پاس سے. فقال للرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي، ان کے پاس جو ہے انہوں نے ایک ایسے آدمی کو ان سے بات کر رہے تھے ممن ينظر في الرأي، جو رائے کے معاملے میں زیادہ نظر رکھتا تھا، رائے وغیرہ کو زیادہ وزن دیتا تھا. اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہدیہ، ہدی یہ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جب گئے حج پر تو اپنے ساتھ جانور جو ہیں وہ حضرت علی وغیرہ کو لے کے گئے. اس کے بعد اس سے پہلے حدیبیہ پہ بھی اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے قربانی کے. تو یہ ایک عربوں کا طریقہ بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا اور اختیار کیا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا چرکا سا لگا دیتے ہیں اونٹ کو، تو اس کا تھوڑا سا خون سا بہتا ہے، تو وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کعبہ کے نام ہے یا اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے یہ ذبح ہوگا. تو مطلب ہے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے اونٹ کا جو جسم ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا اس کو کوئی ایسا ہو جائے کہ اس سے کچھ خون جو ہے وہ بہ جاتا ہے. تو اس کو اشعار کہتے ہیں. میں نے پہلے کہتا نا شعار اور شاعر، نشان لگانا. اشعار کا مطلب نشان لگانا. تو اللہ کے رسول نے قربانی پر جو ہے وہ اس کو چرکا دے کر جو ہے وہ نشان لگایا ہے قربانی کی جانوروں کو. تو مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اس کا علم نہیں ہوگا، اس حدیث کو نہیں پہنچی ہوگی کسی وجہ سے. وَيَقُولُ ابو حنیفہ هو مثلہ، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ مثلہ ہے. تو مثلہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ کسی کے جسم کو ٹوٹے کرنا، ٹکڑے کرنا، تو اس کو مثلہ کہتے ہیں. تو یہ مثلہ ہے، مطلب ہے کہ جو کہ ظاہر مثلہ تو منع ہے. قال الرجل فإنه قد روي عن ابراہیم النخعی انه قال الشعر مثلہ، کیونکہ وہ ابراہیم نخعی جو کہ ان کے استاد ہیں تو ان سے یہ روایت جو ہے وہ کی ہے کہ اشعار جو ہے یہ مثلہ ہے. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، تب میں نے وکیع کو دیکھا کہ بہت شدید غضبناک ہوئے ہیں. قال اقول لك قال رسول اللہ وتقول قال ابراہیم، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے کہا، تو کہتا ابراہیم نے کہا ہے. ما حقك ان تحبس، کتنا تیرا حق بنتا ہے کہ تجھے قید کر کے رکھا جائے. ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، کہ تو نہ نکلے یہاں تک کہ تو اپنے اس قول سے دستبردار نہ ہو جائے. نزع ینزع کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا. نزع جو ہے یہ کپڑے اتارنے کو بھی کہتے ہیں، مطلب دستبردار ہو جانا. تو یہ چند ایک انہوں نے صرف مثالیں دی ہیں سلف کے ہاں نصوص کی تعظیم. مطلب ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ بعض نصوص کی فہم میں اس کے ثبوت میں کیا ہوا ہے، لیکن خود نص جو ہے جب ایک بیان ہو رہی ہو
تو یہ نہیں تڑ مطلب ہے کہ کسی کی بات ایسے لا دیتے، اگرچہ اس کی بات کسی اور حدیث وغیرہ کی بنیاد پر وہ جو بھی ہو ایک علمی بات ہو، لیکن ایسے نہ کہ حدیث کے مقابلے میں ایک بندے کی قول کو اس طریقے سے لینا، یعنی سلف کیا ہے اس پر بہت شدید قسم کے بھی رد عمل پائے گئے ہیں، اور اس کی چند مثالیں ہم نے یہاں پر بھی دیکھنی۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ التثبت فی فعل السنہ، کہ سنت کے کرنے کے معاملے میں ثبوت لینا، ثبوت ثابت اس کو ٹھہرانا کہ جتنی بات ہے اتنی ہی رکھنا، اس سے نہ زیادہ نہ کم۔ تو یہ مطلب ہے کہ نہایت قابل توجہ ہے سلف کے ہاں۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک موٹی سی بات ہم نے لے کے تو پھر باقی ساری اپنی مرضی کی اور اپنے اس پر قصے کہانیاں کر لیں اور اپنا پورا جو ہے وہ ایک نقشہ بنا لیا، تو یہ نہیں کرتے ہیں۔ من اجل ما تقدم كله، تقدم کا مطلب پیچھے جو بیان ہو گزرا، اس سب کی وجہ سے كان السلف الصالح رضی اللہ عنہ في اشد ما يكون التثبت والتحری والتوقی في فعل السنہ، یہ جتنا شدید ہو سکتا ہے۔ تثبت کا مطلب ثبوت حاصل کرنا، تحری کا مطلب تلاش کرنا، توقی کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنا اور احتیاط کرنا۔ فی فعل السنہ، سنت کے معاملے میں یہ تثبت بھی کرتے تھے، تحری بھی کرتے تھے، یعنی تلاش بھی اور توقی احتیاط بھی پوری کرتے تھے۔ تین چیزیں بیک وقت کرتے تھے نصوص کو لینے کے معاملے میں۔ فلا يفعلون شيئا الا بعلم، کوئی چیز نہیں کرتے تھے مگر علم کے ساتھ۔ ولا يحكمون آراءهم، اپنی آراء کو حکم نہیں ٹھہراتے تھے۔ ولا يستحسنون بعقولهم، محض اپنی عقول سے مستحسن نہیں جانتے تھے کسی عبادت کو، عبادت لم تكن من هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عبادت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی آپ کے طریقے سے ثابت نہ ہوتی ہو۔ فہا ہوا ذا رجل یعطس الى جنب عبداللہ ابن عمر، ہا ہوا ذا مطلب یہ لو دیکھو، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مصنف کا نا، لکھنے والے کا۔ یہ دیکھو ایک شخص ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کو چھینک آ جاتی ہے۔ فیقول الحمدللہ والسلام علی رسولہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ فقال عبداللہ ابن عمر وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی مطلب ہے کہ منکر نہیں ہوں اس بات کا، میں بھی مانتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی حمد اور رسول پر سلامتی ہو، لیکن کہتے ہیں ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس طریقے سے نہیں سکھایا ہے۔ علمنا نقول الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں یہ جو ہے صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے۔ وہ ایک الگ ہے کہ خاص مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجا جائے، لیکن یہ جو ہے نا ہر حال میں جو الحمدللہ کہا جاتا ہے، موقع پر کوئی خوشی ہوئی، کچھ ہوا، کوئی واقعہ ہوا، کوئی مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اچیومنٹ ہوئی، تو اس میں ہر جگہ پر جو ہے اس چیز کو چلا دے آدمی کا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو مطلب یہ نہیں، وہ جو ہر حال میں جو کہنا ہے وہ تو صرف الحمدللہ ہی کہنی ہے۔ تو یہاں پر مطلب ہے کہ اس کو ضبط کے اندر رکھنا، اللہ کے رسول سے اتنی بات ہے تو اتنی ہی بات ہے، مطلب ہے اس کے دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں تو مطلب ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حدیث کو سمجھنے میں یا اس کی تطبیق میں جو ہے وہ راستے اتنے زیادہ کھول دیے جائیں، اتنے زیادہ تنگ کر دیے جائیں۔ اسی کہتے ہیں کہ ابن جریج جو ہیں ان کو ان طاووس اخبرہ، طاووس یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کو بتایا کہ انہ سأل عبداللہ ابن عباس عن الرکعتین بعد العصر، کہ انہوں نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، فنہاہ عنہما، تو انہوں نے اس کو اس سے روکا۔ قال طاووس فقلت له ما ادعوما، کہتے میں نے کہا میں تو ان کو نہیں چھوڑتا، یا میں تو مطلب میرا تو معمول رہا ہے۔ فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ آگے چل کے ونظیر هذا ان سعید بن المسیب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، سعید بن المسیب نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس کے بعد اس نے وہ نماز پڑھ رہا ہے اکثر من رکعتین، 2 رکعتوں سے بڑھ کر، یعنی جو 2 سنتیں ہیں وہ تو مطلب پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ نوافل پڑھ رہا ہے اس وقت۔ یکثر فیہم الرکوع والسجود، اور خوب اس میں رکوع اور سجود کرنے میں لگا ہوا ہے اس وقت۔ فنہاہ، تو انہوں نے اس کو روکا، نماز ہے وہ اس سے روکا۔ فقال یا ابا محمد، اس نے کہا اے ابو محمد، یہ احتراماً کسی کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا نام لینے کے لیے اس کی کنیت استعمال کرے۔ دیکھیں وہ سوال کس انداز میں کرتا ہے،
کہتا ہے یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دے گا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، دیکھیں وہ نماز ہی تو ہے، قرآن ہی تو ہے، یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پر عذاب دے گا؟ فقال لا، کہتے نہیں نماز پر عذاب نہیں دے گا، ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، عذاب دے گا تجھے سنت کی مخالفت پر۔ وقال رجل للامام مالک ابن انس یا ابا عبداللہ من این احرم، میں احرام کہاں سے شروع کروں؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام ہوتا ہے نا، احرام باندھنا، باندھنے سے مراد ہمارے ہاں وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ جو کپڑے پہننا ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے، احرام اس کا ایک حصہ ہے کپڑے باندھنا، اس میں آپ تلبیہ بھی شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کا مطلب ہی اپنے اوپر حرام کر لینا، وہ جو دنیا کی بہت سارے کام تھے جن کو عام معمول کی زندگی میں کرتا تھا تو اب مجھ پر حرام ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اور تکبیرۃ التحریم، یعنی نماز میں جیسے بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں تکبیرۃ التحریم، تو اسی طریقے سے یہ احرام ایک حالت کا نام ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر احرام سے مراد 2 کپڑے ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے، وہ اس احرام کی اس حالت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے کہ آپ وہ خاص کپڑے بھی پہنے ہوئے انسلے۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ من این احرم، میں کہاں سے احرام کروں، کہاں سے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لوں ان ساری چیزوں کو اور اس خاص حالت میں چلے جاؤں، حالت احرام میں۔ فقال مالک من ذو الحلیفہ، امام مالک مدینہ میں ہے نا، مدینہ سے جو میقات بنتی ہے وہ ذو الحلیفہ بنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام کیا ہے، تو کہنے لگے کہ ذو الحلیفہ سے کرو گے۔ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیا ہے۔ فقال انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، میں چاہتا ہوں کہ میں احرام کروں مسجد سے، یعنی مسجد نبوی سے، مسجد نبوی کمال کی جگہ ہے تو میں وہاں سے کروں گا، قبر کے پاس سے، من عند القبر۔ قال لا تفعل، تو امام مالک نے کہا مت کرو، فانی اخشى علیک الفتنہ، میں ڈرتا ہوں تجھ سے تیرے بارے میں فتنے سے۔ فقال وای فتنة فی هذه، اس میں کون سا فتنہ ہے؟ کہنے لگا انما ہی امیال عزیز، تھوڑے سے میل ہی تو ہیں، میں بڑھا دیتا ہوں، چند میل ہی کی تو بات ہے، مطلب ذو الحلیفہ قریب ہی ہے بالکل۔ فقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا کہ تو یہ سمجھے کہ تو نے ایک ایسی فضیلت کی طرف سبقت حاصل کی ہے جس سے رسول اللہ قاصر رہ گئے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو سنا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو سنا ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ ونلاحظ ان الامثلة للمخالفین عن السنة كانت من منطلق الاحتیاط او الزیادة فی الطاعة۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری کی ساری مثالیں ہیں سنت کے مخالفین وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ منطلق کا مطلب ہوتا ہے اس باب سے یا یہاں سے دلیل لیتے ہوئے کہ احتیاط بھی ہے اور اطاعت کے اندر جو ہے کوئی یعنی شدت بھی ہے کہ بہت شدید قسم کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے۔ ومن ذلك فقد اکد الائمة على تعظیم النصوص، مطلب اس طرح کے بے شمار جو ہمیں رویے ملتے ہیں سلف سے نصوص کے آگے نیچا ہونے کے اور ان کی حدوں کو کا نہایت احترام اور پاس رکھنے میں، تو کہتے ہیں یہ ہمیں مطلب ہے کہ ائمہ نے بہت تاکید کی ہے، والوقوف عند حدودها وهم في ذلك على قاعدة عظيمة في تجرید الاتباع، تو اتباع میں مجرد ہونے کے اندر یہ پورا شامل ہے، یہ پورا قاعدہ ہے کہ اتباع میں آپ کتنا مجرد ہوتے ہیں، اپنے سوچوں، اپنے خیالوں، اپنے تصورات، اپنے بنائے ہوئے مطلب چیزوں سے آپ بالکل دستبردار ہو کر تجرد حاصل کرتے ہیں عین شارع کی مرضی اور اس کے اشاروں کے لیے۔ ذکر سعید بن جبیر وہی قوله قد احسن من انتہى الى ما سمع، کہ بہت ہی بھلا کرتا ہے وہ شخص جو مطلب جس کا آخری اسٹیشن ہوتا ہے جہاں اس کو رسول کی بات سن جائے، مطلب وہ اس کا آخری اسٹیشن ہوتا ہے، نہایت بھلا کرتا ہے وہ شخص جو اپنا سفر ختم کر دے جہاں اس کو رسول کی بات یا دین کی بات پہنچ جائے، وہ اس کے بعد پھر وہ مطلب اپنا جاری نہیں رکھتا اپنا وہ معاملات ہو، مطلب ٹھیک ہے جو بھی ایک بندے کا خیال ہوا، قیاس ہوا، رائے بنی، تو مطلب جہاں پہ اس کو کتاب اور سنت کی بات مل گئی وہاں پر ٹھپ کر دیا اس نے اور کہا کہ بات ختم، آ گئی بات، تو وہ بندہ بڑا ہی بھلا ہوتا ہے۔ وقال سفیان الثوری، سفیان الثوری کا کہنا تھا ان استطاعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل، اثر کسے کہتے ہیں بھلا؟
اثر یہ ماؤثرہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے سے پائی گئی ہو، یہ جو چیز پہلے سے پائی گئی ہو۔ آپ کو پتا ہے یہ صحرا میں کوئی چیز جب چلتی ہے تو اپنے پرنٹس چھوڑتی ہے، اپنے سٹیپس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کو عرب کہتے ہیں آثار ہیں۔ یہ اس سے پوری کہانی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ اونٹ کا پیر ہے، یہ انسان کا پیر ہے، یہ کسی بھیڑیے کا پیر ہے تو ادھر کو گیا، تو مطلب وہ کہتے ہیں آثار، اس کو کہتے ہیں اثر کسی چیز کا ہونا۔ تو یہ جو مطلب ہے کہ صحابہ کا یہ حدیث کو بھی آثار کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ وسیع تر معنی میں جو کچھ صحابہ سے ملتا ہے ان کو بھی آثار کہا جاتا ہے۔ تو جو چیز پہلے ہوئی ہو، یعنی بجائے اس کے کہ تم اپنی عقول لگاؤ، جو چیز پہلے سے ہوئی ہے تو وہ چیز اگر تمہیں مل جائے، کہتے ہیں ان استطعت الا تحک رأسک، اگر تم یہ کر سکو کہ تم اپنے سر میں خارش بھی نہ کرو مگر اس پر کہیں اثر ہو، تم اثر سے لے کر دلیل لے کر تم وہ کرو، ففعل تو یہ کر لو، یعنی غائب درجے کے جیسے مبالغتاً ایک چیز کا کہتے ہیں کہ سر تک مت کھجاؤ مگر کسی ایسی چیز سے جو تمہیں جس پہ کوئی دلیل مل گئی ہو، پہلے سے اثر ملا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے۔ ولہذا قال الامام البخاری، امام بخاری کا کہنا ہے وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ائمہ تھے، مراد ہے خلفاء اور مسلمانوں کے جو لیڈر، وہ ان کی یہ عادت تھی کہ یستشیرون الامناء من اہل العلم، اہل علم میں سے جو امنا ہوتے تھے، امین ایماندار ہوتے تھے، دیانتدار، اللہ کا خوف رکھنے والے اہل علم، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے استشارہ کیا کرتے تھے، ان سے رائے لیا کرتے تھے فی الامور المباحہ، مباح امور میں لیأخذوا بأسهلها، تاکہ وہ ان میں سے جو آسان ترین ہیں وہ لے لیں۔ فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ، تو پھر جب کتاب اور سنت واضح ہو جاتی، مطلب ہے کہ یعنی ائمہ ہمیشہ یہ رہے ہیں، ائمہ سے مراد ہے لیڈر جو ہیں، جو خلفاء امراء مسلمانوں کے، وہ ہمیشہ ہی یہ اہل علم سے لیتے تھے کہ جو آسان ترین ہو لوگوں کے لیے، معاملے کو جتنا آسان کر دے تو وہ لے لیا جائے۔ لیکن جیسے ہی کتاب اور سنت کی دلالت واضح ہو جاتی کہ بھی اس مسئلے میں یہ ہے حد، لم يتعدوه الى غیرہ، تو اس کو پار کر کے پھر کسی اور چیز کی طرف نہیں جایا کرتے تھے، اقتداء بالنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے۔ یہ 3 بج رہے ہیں جی، ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق ختم ہوتا ہے یہاں پر۔